فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اس کے بعد میں ام معبد کا کلام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نثر کے انداز میں تعریف بیان فرمائی ہیں، اس کو پیش کرنے کے لیے ادارے کے دوسرے موقر استاد ادب و تفسیر مفتی محمد نعیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام ام معبد پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً قرأت کلام پاک کے بعد نعتیہ کلام، نظمیہ کلام اللہ کے نبی کی شان اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر نظم کے بجائے نثریہ کلام ام معبد کا آپ کو سنایا جائے گا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب جب ہجرت کی، دوران ہجرت عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آتے رہے۔ اسی سفر ہجرت کے دوران جب اللہ کے نبی صحرائے قدید میں آپ نے قیام فرمایا تو وہیں پر ام معبد کا مکان تھا۔ وہاں پر جو واقعہ پیش آیا ہلکی سی اس کی جھلک آپ کو سنائی جائے گی، پھر اللہ کے نبی کے اوصاف، کمالات، ظاہری گفتگو کا انداز جو ام معبد نے پیش کیا ہے وہ سنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران آگے بڑھ رہے تھے، درمیان میں ام معبد کا مکان تھا جن کا نام عاتقہ بنت خالد تھا۔ یہ ایک معمر قسم کی خاتون تھی، لیکن شستہ شگفتہ گفتگو کرنے والی تھی، بڑی عمر کی تھی، باہر گھر کے اسی لیے بیٹھا کرتی تھی جانے والے مسافروں کی خدمت کر دے، مہمان نوازی اس خاتون کا پیشہ تھا۔ تو اللہ کے نبی اس کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں پر آپ کا ٹھہرنا ہوا، ام معبد سے کھانے کی چیز مانگی گئی، ام معبد نے معذرت کی۔ وہ جو واقعہ اس کے بعد بکری کے ذریعے، بکری کے تھنوں کے ذریعے دودھ کا نکلنا، برتنوں کا بھرنا، معجزے کا ظاہر ہونا، یہ سارا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے آگے بڑھ گئے، ابو معبد آنے کے بعد ام معبد سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ ام معبد نے کہا میں کیا بتاؤں، ایک آدمی یہاں سے گزرا ہے، وہ کیسا تھا میں کیا ذکر کروں؟ ابو معبد نے کہا نہیں مجھے بتاؤ وہ کیسے تھے، ہو سکتا ہے یہ وہی شخص ہو جس کو قریش تلاش کر رہے ہوں اور انہوں نے سر و سامان پورا لٹا دیا ہے۔ اس شخص کے ڈھونڈنے کے لیے اس وقت ام معبد کی زبان سے جو کلام ظاہر ہوتا ہے، جو فصاحت ظاہر ہوتی ہے، جو بلاغت کے اعلیٰ معیار پر وہ گفتگو کرتی ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ جب انہوں نے پوچھا ابو معبد نے سناؤ تو صحیح، تو ام معبد کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کلام پہلے سنا دیا جائے گا۔ ما رأيت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه وعج وفي أشفاره وطب وفي صوته سحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاث أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم سماه وعلاء البهاء أجمل الناس وأبهاء من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن
ربعۃ لا تقتحمہ عین من قصر ولا تنشأہ من طول غصن بین غصنین فهو انظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقولي وإن أمر تبادروا إلى أمري محفوظ محشود ولا عابس ولا منفد. یہ ان کا کلام سنایا گیا جس میں اللہ کے نبی کے اوصاف کو وہ کیسے ذکر کرتی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ کے نبی کے چہرے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہے میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو بڑے حسین اور خوبرو تھے. ان کے چہرہ ان کا نور سے دمک اور چمک رہا تھا. اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کوئی لمبی مدت ام معبد کو اللہ کے نبی کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ کہتی ہے بڑے خوش اخلاق تھے. آپ کے جسم کی ساخت کا نقشہ کھینچتے ہوئے وہ کہتی ہے بدن نہ فربا تھا نہ نحیف تھا، یعنی نہ دبلے تھے اور نہ ہی آپ کے سینے سے آپ کا پیٹ ابھرا ہوا تھا. وہ آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کا تناسب اور اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتی ہے متناسب الاعضاء تھے، خوبصورت آنکھیں تھی، بال گھنے اور لمبے تھے. آپ کی آواز، آپ کی گردن، آپ کی داڑھی کا تذکرہ کرتے ہوئے ام معبد کہتی ہے آواز میں بھاری پن تھا، سیدھی گردن تھی، آنکھ پتلیاں روشن والی، سرمگی آنکھیں، ایسا محسوس ہوتا تھا بغیر سرما لگائے ہوئے گویا کہ سرما لگا دیا گیا ہے. باریک آبرو تھے، سیاہ گھنگریالو بال آپ کے تھے. آگے ام معبد آپ کے آواز کا تذکرہ اور آپ کے گفتگو کا انداز بیان کرتے ہوئے کہتی ہے خاموش ہوتے تو نہایت باوقار معلوم ہوتے، گویا ہوتے یعنی جب آپ بات کرنا شروع کرتے گویا ہوتے تو بڑے بارونق دکھائی دیتے تھے. ام معبد اللہ کے نبی کو اگر دور سے دیکھا جاتا تو خوبصورتی کیسے ہوتی، قریب سے دیکھا جاتا تو خوبصورتی کیسے ہوتی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے دور سے دیکھنے میں بھی حسین و جمیل، قریب سے بھی خوبرو اور خوبصورت نظر آتے تھے. آپ کے کلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے آپ کی باتیں بڑی شیریں معتدل تھی اور حد سے زیادہ گفتگو اور آپ کے اعتدالانہ گفتگو کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے نہ گفتگو بہت لمبی کرتے تھے نہ لب ہلانے پر اکتفا فرماتے تھے، یعنی بہت زیادہ لمبی گفتگو بھی نہیں ہوتی تھی نہ بہت ہی مختصر. آگے آپ کا قد، یعنی آپ تنہا دیکھے جائیں تو کیسے نظر آتے تھے، لوگوں کے درمیان دیکھے جائیں کیسے نظر آتے تھے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے درمیانہ قد، نہ بہت دراز نہ پستہ قد، گویا کہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہو جو ان تینوں میں سے سب سے بھلی لگتی ہو، جن کے درمیان بھی آپ ٹھہر جاتے ہیں بھلے لگا کرتے تھے، اور سب سے مناسب حجم کی ہو. اور آپ کے ساتھی جو اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، عامر بن فہیرہ تھے، عبداللہ تھے، ان ساتھیوں کا اللہ کے نبی کے ساتھ سلوک اور ان کا آپ کے ساتھ سلوک تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے آپ کے رفقا بھی ایسے تھے جو بر وقت آپ کی خدمت و اکرام کے لیے چشم اور آبرو کے دیکھنے کے منتظر رہتے تھے. حکم کی ضرورت نہیں رہتی تھی، آنکھوں کے اشارے کافی ہو جایا کرتے تھے، ایک اشارے پر دور پڑتے تھے. جب وہ کچھ ارشاد فرماتے سب خاموش ہو کر سنتے، کوئی حکم دیتے لپک کر اس سے بجا لاتے. آپ کے ارد گرد اطاعت و جانثاری کے جذبے سے بھرپور ایک جماعت تھی. آخر میں ساتھیوں کا جو مختصر تذکرہ ایک ایک لفظ میں کرتے ہوئے وہ کہتی ہے مخدوم مطاع معلوم، یعنی آپ کی خدمت کی جا رہی ہے، آپ کی اطاعت کی جا رہی ہے، لوگ ان سے مانوس ہے، نہ ادھوری بات کرنے والے اور نہ ضرورت سے زیادہ بولنے والے تھے.
یہ تو معبد کا کلام ہے۔ شمائل ترمیزی کا ابتدائی حصہ اللہ کے نبی کے ظاہری اوصاف کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ ہند بن حالہ کا بھی تذکرہ ہے اور بھی دیگر صحابہ کا ہے، وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مؤقر استاذ اللہ غریق کے رحمت فرمائے مولانا عبدالخالق صاحب سنبلی رحمت اللہ علیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا جو سورہ یوسف میں عورتوں نے دیکھ کر اس کے نتیجے میں جو کچھ کیا، لیکن آقا کا حسن ایسا تھا جتنی مرتبہ آدمی دیکھتے رہتا تھا اتنا حسن میں اضافہ ہوتے رہتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نور دربی بالقرآن واشرح صدری بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن